سورۃ الحجرات میں اگر دیکھیں تو خاص طور پہ اس کا اختتام دیکھیں آپ، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اکثر آیتوں کا اختتام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی لا سکتے تھے کہ واللہ تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم، اور بہت دیکھنے والا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ عمل کی بات آئی ہے آخر میں، کہ اپنا عمل دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں جو کچھ بھی ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں گوگل پہ یا فیس بک پہ وغیرہ پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، سب ہمارا ٹریک ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے جو ریکارڈز بن رہے ہیں، جو فرشتوں نے ہر ہمارے عمل کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ کے علم سے ہم کہیں باہر نکل ہی نہیں سکتے، تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھیں شروع کی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا کہا دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے تقوی کے ساتھ ہو۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں علم کی بھی بہت زیادہ بات آئی ہے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، اپنے نیکیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ احسان جتانے کی بات آئی ہے نا، کہ تم کس پر احسان جتا رہے ہو اپنے اسلام لانے کا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ نیکی کر کے آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی نیکی کر کے احسان جتانا، اس کی ڈینگی مارنا انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ تکبر پیدا کرتا ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، عجب کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو لمبا چوڑا بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ تو اس نیکی کے بعد جو ایک آؤٹ کم آتا ہے نا، وہ کیا آتا ہے؟ تکبر، عجب، اپنے پر فخر، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے ان کے لیے وہ نیکی۔ تو کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کے اندر ہٹ درمی و تکبر آ جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان میں عاجزی آتی ہے، انسان ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مزید محبوب بن جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جب کوئی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا کوئی ان کا پیارا فوت ہو جائے، کچھ ایسا ان کے ساتھ زندگی میں پیش آ جائے انسیڈنٹ، تو پھر کیا کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی نیک کام کیے، اتنی نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو یہ بھی ایک طرح کا احسان جتانا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ، اس کے بدلے میں اچھا ہی کیوں نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہم دین کا کام کریں اور پھر کوئی اپریشیٹ نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی قربانیاں دیں اور ہم پر اتنی مشکلیں آئیں، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ تو سوچیں کہ میں کوئی بھی کام جو کر رہی ہوں نیکی کا سمجھ کے کس کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر احسان جتائیں گے تو احسان جتانا اپنی نیکی اور اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اپنی ہر نیکی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت العلیم ہے، ہر چیز کا علم ہے، الخبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کی چند تعریفی جملوں سے بھلا کیا بنتا ہے؟ ہمیں یاد ہے آج تک ہم نے کس کی کب کتنی تعریف کی، یا ہماری کس نے کب کتنی تعریف کی؟ یہ سب تو انسان بھول جاتے ہیں۔ تو پھر زبان سے اور اپنے رویوں سے ایسی شکایتیں کرنا کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو ہم ضائع کروا دیں۔ اپنے رب کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، تو کوئی بھی نیکی کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کنویں میں ڈال دیں، وہاں سے رب نکال لے گا، اور وہی بہترین اجر دے گا۔ اور وہ کون سا اجر دے گا؟ وہ بھی غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر دے گا۔ تو اسلام کے کسی بھی کام کا احسان نہیں جتانا، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہدایت دی ہمیں، اس نے نیکی کی توفیق دی۔ کبھی بھی اپنے قرآن پڑھانے کو اور پڑھنے کو آڑ بنا کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کتنا حقیر سودا ہوگا کہ انسان اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی ورلڈلی بینیفٹس کے ذریعے حاصل کرنا چاہے۔ پھر اس صورت میں ہم نے جتنے بھی آداب پڑھے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، تو ان سب چیزوں کو بھی اگر دیکھیں نا تو کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہوتی رہتی ہے گی، بدگمانی بھی آ جاتی ہے گی، اور زبان بھی کہیں کہیں سلپ ہوتی ہے گی۔ تو بار بار جب ہم ان سب چیزوں کو جان لیتے ہیں نا، تو پھر کانسٹنٹلی استغفار کرتے رہنا کہ جہاں جہاں غلطی کمی کوتاہی ہو رہی ہے
استغفار اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا بار بار آتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جانا، یعنی زبان سے اگر چیز نکل بھی گئی اس کے بعد بھی اللہ سے ڈر جانا اور استغفار کرنا۔ اور خاص طور پہ جو یہ دین کے کام کرنے کے بعد انسان کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک عمل کرو تو سوچو کس کے لیے کر رہے ہو، کیا سامنے والے کے لیے کر رہے ہو یا اپنے رب کے لیے کر رہے ہو؟ پھر یہ سوچو کس سے اجر چاہتے ہو، سامنے والے سے اجر چاہتے ہو یا رب سے اجر چاہتے ہو، پھر کس کی سزا سے بچنا چاہتے ہو۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنی نیکی کے حوالے سے غور و فکر کریں گے نا تو اپنی نیکی چھوٹی لگے گی، زیادہ بڑی نہیں لگے گی، اور پھر انسان تکبر اور فخر و غرور سے ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ اصل میں کیا ہے، اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عمل کر کے بھی کہیں ایسا نہ ہو ہم اسے ضائع کر دیں۔ ہر نیکی کو، ہر توفیق کو اللہ کا فضل و احسان جاننا ہے۔ ہر اچھے کام میں اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے ہمیں اس کام کا موقع دیا ہے، نہ کہ اللہ پر کسی کا احسان دھریں کہ ہم اتنے بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہ وہ خندق کھود رہے تھے، اور خندق کھودتے وقت صحابہ کرام کیا ریس پڑھ رہے تھے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، تو ہم پر اللہ اپنی سکینت نازل کر دے اور دشمن کا مقابلہ کرتے وقت ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو اس نعمت کو بڑی نعمت جاننا اور سمجھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو تو نعمتیں سمجھتے ہیں گے، اور وہ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں گی تو ہمارا دل چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی میں اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کی نعمت، ہدایت کی دولت اور یہ دل کا سکون، اس کو بعض وقت ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج کے اس دور میں اتنی آسانی سے ہمیں یہ سب علم اویلیبل ہو چکا ہے۔ دنیا کے علوم کے لیے تو کتنا ہائیلی فیس پیڈ کرتے ہیں ہم، اور یہاں وہ علم جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ ہمیں آسانی سے میسر ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم اس کی طرف نہ آئیں، اس علم کو حاصل کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اس کا حصہ نہ بنے، اس کے لیے اپنا وقت نہ نکال سکیں، تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور جس بندے کو یہ توفیق مل جائے تو اس کے لیے شکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور رب کا شکر و احسان مانے کہ اس نے اس نعمت کے لیے اس کو چن لیا ہے، اور پھر اس نعمت کی حفاظت کرے، خاص طور پہ اس نعمت پر عمل کر کے، اور اس نعمت کے چھن جانے سے ڈرے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قیمتی شے آپ کو ملتی ہے نا تو سب سے پہلا چیز جو آتا ہے وہ اس کے چھن جانے کا ڈر، اس کا خوف کہ کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں یہ دور نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور پھر کوشش بھی کرنی ہے۔ کوشش کس طریقے سے کہ اس پر عمل کر کے، اس کو اپنے عمل میں ڈھال کر، اور مزید اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے سے میں کہیں ایسا نہ ہو مزید گمراہ ہو جاؤں اور کسی طرح سے تکبر کا شکار ہو جاؤں، بلکہ جس وقت کہیں کوئی نیکی اپنی اچھی لگنے لگے، پسند آئے، تو اسی وقت اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالیں، اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر ڈالیں کہ میں کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کس نعمت کی توفیق دے دی نیکی کی۔ تو اس وقت جا کر انسان کو پھر جو ہوتا ہے کہ اپنی جو نیکی ہوتی ہے کہ اس پر غرور تکبر نہیں آتا، بلکہ عاجزی محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے نیک کے کام کے لیے چن لیا۔ تو اسی لیے سیلف سالنگ کہتے ہیں نا، جہاں جہاں نیکی کرے وہیں وہیں استغفار کو بڑھا دے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی نیکی پر ہی انسان کو تکبر آ جائے اور شیطان انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے۔